अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की इक्तदार पर गिरफ्त ढीली पड़ रही है। हुकूमत चंद घंटों की, चंद दिनों की या चंद हफ्तों की मेहमान है। किसी वक्त भी यह हुकूमत घर जा सकती है। अब शोशा तो छोड़ दिया हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने कि हम इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, हम इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगा रहे हैं। एमक्यूएम ने इसकी मुखालफत कर दी, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी, एएनपी ने मुखालफत कर दी, पाकिस्तान की तमाम जमातों ने इसकी मुखालफत कर दी, मौलाना फजल रहमान ने मुखालफत कर दी। और अब खबर आई है इसको लेकर नून लीग के अंदर भी बगावत है। मियां नवाज शरीफ तो इस वक्त होश खो बैठे हैं, पागल हो चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत देनी थी तो फिर मुझे क्यों बुलाया? अगर मेरिट पर ही चलना था, अगर आपने वोट पर ही चलना था, फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो वोट किसी ने देना नहीं था। तो अब खबर है कि पिछले 3 दिनों के अंदर 3 मुलाकातें हो चुकी हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मरी के अंदर। यही कशमकश, मखसूस सीटों को चैलेंज करें या ना करें, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करें या ना करें, और आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करें या ना करें। अब 3 दिनों की 3 मुलाकातों के बाद मरियम नवाज भी मुलाकातों के अंदर मौजूद है, शांगला गली के अंदर, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, कोई साथ खड़े ही नहीं हुआ। ये वैसे ही हो गया जैसे ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का शोशा छोड़ा गया था और उसके बाद पूरा मुल्क उसके खिलाफ खड़ा हो गया, बड़े स्टेक होल्डर उसके खिलाफ खड़े हो गए। फिर कहा गया वो असल में ये ऑपरेशन नहीं, ये विजन है, और विजन तो हमेशा होता है कि हमने आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक, आखिरी खून के कतरे तक लड़ना है। लिहाजा वो उसी तरह के एक विजन और इसी तरह की ये पाबंदी कि पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, कोई भी साथ खड़ा नहीं। वहां वजह क्या है इस सारी घबराहट का? आप भी सोच रहे होंगे इतनी घबराहट वजह क्या है? नंबर 1 तो आज जो असद कैसर ने कहा कि हम अक्सरियत में आ गए हैं, हमारे पास 115 से 125 असेंबली के अंदर अपने जो है वो लोग होंगे हमारे, और हम तो शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने का सोच रहे हैं। ये जो कह रहे हैं हम पाबंदी लगाएंगे, हम तो इनके खात्मे के हवाले से जो है वो प्लान बना रहे हैं। और फिर नून लीग से अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई कि जी का जाना ठहर गया, आज गया, सुबह गया या शाम गया, यानी कि हुकूमत टिकने नहीं जा रही। फिर सिरल अलमेडा सहाफी हैं, वो कहते हैं कि नून लीग को यह पता चल चुका है, नून लीग को यह पता चल चुका है कि जजेस इस वक्त ये जो इलेक्शन इन्होंने जो छीना था ना पीटीआई से, जजेस वो वापस मैंडेट पीटीआई को देने जा रहे हैं। जजेस ने फैसला कर लिया है कि हमने 8 फरवरी वाले इलेक्शन को खोलना है और ये जो मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ है, इस तमाशे को खत्म करना है। लिहाजा नून लीग को पता चल चुका है, तो इसलिए नून लीग जो है वो घबराई हुई है कि अब अदलिया से पंगा लिया जाए, अब कोई तमाशा बन लगाया जाए और उस तमाशे के अंदर ही हुकूमत जो है वो गिर जाए और हम सियासी शहीद बन जाए और हमें पहले भी निकाला गया, अब भी निकाल दिया गया, बुक से भरे हुए जजेस हैं, देखो ना अदलिया जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर इंटरफेरेंस करती है। यानी ये सारी बकवासबाजी। लेकिन जो है ये जावेद लतीफ, नून लीग के जावेद लतीफ ने भी कह दिया कि अगर आपने पाबंदी लगानी है, पहले कौम को एतमाद में लो, जरा कौम को भी हकायक बताओ, ये साइफर के मुतालिक भी कौम को बताओ। और वो साइफर, उस साइफर की बेस पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जो जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, जिससे कुछ भी नहीं निकला, जो सिफर हो चुका है, इतने बेवकूफ है, उसकी बेस पर कह रहे हैं कि हमने इमरान खान पर पाबंदी लगानी है। और 9 मई के वो केसेस जिनमें जमानतें हो रही हैं, शवाहिद पेश नहीं किए जाते ना हैं, तो उनकी बेस पर कहा जा रहा है पाबंदी लगानी है। इस पर रद्द अमल आया जो है हाफिज हमदुल्ला साहब का भी JUI फेस से, कहते हैं माजी में जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई थी वो जमातें आज भी मौजूद हैं। माजी में पाबंदी लगाने वालों का नाम और निशान नहीं है। फैसले से अवाम और मुल्क को क्या फायदा होगा? फार्म 47 की हुकूमत को क्या ऐसे फैसले करने का हक हासिल है? उन्होंने कहा इनकी औकात है, इनके पास मैंडेट है कि ये इस तरह के फैसले करें। फिर मियां रजा रुबानी बड़े अरसे बाद मैदान में आए। रजा रुबानी पीपल्स पार्टी वाले,
اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے تقریباً تمام رہنما ہی میڈیا سے گفتگو کر کے اس کی مخالفت کر چکے ہیں. رضا ربانی نے کہا یہ جو ہے غیر جمہوری رویہ ہے, یہ جو ہے نا یہ بکواس ہے. یہ جو حکومت سوچ رہی ہے نا, حکومت کو نہیں پتا وہ اتنی بڑی بکواس کرنے سے پہلے سوچے کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی عدم استحکام ہے, معیشت نہیں چل رہی, اوپر سے یہ جو شوشہ چھوڑ دے, یہ جو ہے بکواس کر رہے ہیں, اس سے تو ملک کا بیڑا گرک ہو جائے گا. لہٰذا یہ شرم کریں, چپ کر کے گھر بیٹھیں اور اس طرح کا کوئی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے. بہرحال اب تیر تو نکل چکا ہے نا, اور اب تیر واپس آ رہا ہے. تیر تو انہوں نے چلا دیا نا آج نون لیگ والوں نے, لیکن وہ تیر الٹا آ کے ان کو ہی لگ رہا ہے کہ اب کرے کیا. شوشہ چھوڑ دیا, بڑک مار دی اتنی بڑی. اب نون لیگ کے اندر سے یہ میرے سامنے خبر ہے نعیم اشرف بٹ کی, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, ہیڈ ہیں انویسٹیگیشن ٹیم کے ARY کے. یہ کہتے ہیں کہ نون کی میٹنگ کے مؤخر ہونے کی وجہ پارٹی کے اندر اختلافات تھے. یہ جو میٹنگ نہیں نا ہوئی وہ پارلیمانی پارٹی کی, میاں صاحب خود ہی دونوں بھائی آپس میں مل رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اندر اختلافات ہیں. چند لیگی رہنما پارٹی حکومت کے سیاسی طرز عمل پر تحفظات رکھتے ہیں. مخصوص نشستوں PTI پر پابندی کے معاملات پر اختلافات تھے. میاں صاحب نے پی ایم اور مریم صاحبہ سے مشاورت کر لی ہوگی, اس لیے ہمیں نہیں بلایا. سیاسی جماعت پر پابندی کے خلاف ہیں. نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پابندی کے خلاف ہیں, تو اور کسی نے کیا کھڑا ہونا تھا؟ نون لیگ کے اپنے لوگ اس فیصلے کے جناب خلاف کھڑے ہو گئے. اور پھر آج چیلنج کر دیا کہ مخصوص سیٹوں کو اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ الٹا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ خصوصی نشستوں کے خلاف نظر ثانی اپیل پر فل کورٹ بیٹھے گا. اور میں نے آج سے 2 دن پہلے آپ کو ایکسپلین کیا تھا, فل کورٹ بیٹھتا ہے تو کون سے نئے جج ہوں گے؟ جیسے مسرت حلالی ہوں گی, وہ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جو ہیں عقیل عباسی صاحب ہوں گے, آپ کے شہزاد گھیبا صاحب شہزاد ملک صاحب ہوں گے, اور دوسرے شاہد صاحب ہوں گے لاہور ہائی کورٹ والے. تو لہٰذا یہ تو نون لیگ کے خلاف پہلے سے بھی بڑا فیصلہ آئے گا. ہو سکتا ہے مسرت حلالی ادھر سے ادھر ہو جائیں, باقی 8 لوگوں نے تو اپنا فیصلہ دیا ہوا ہے. یہ پھر اگر 17 ججز بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ 11-6 سے آ جائے, تو پھر اور بڑا جھٹکا لگے گا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ فل کورٹ بیٹھے گا, ایسا نہیں کہ مخصوص بینچ ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ نہیں کہ یہ مہینوں سماعت چلے گی, یہ کیونکہ پہلے ہی کیس سنا جا چکا ہے تو 1-2 سماعت کے اندر یہ کیس فارغ ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر انہوں نے کر ہی لیا رجوع تو سپریم کورٹ سے بھی کسی وقت ان کو ایسا سرپرائز ملے گا کہ یہ یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. آج پھر بڑی اہم سماعت ہوئی لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت. جج خالد ارشد کے سامنے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا, اور عمران خان کے وکلا نے اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ ریمانڈ مانگ رہے ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے کیسے ریمانڈ ہوتا ہے؟ قانون دکھا دیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ پیش کریں اور ریمانڈ ہو جائے, فیس ٹو فیس پیش کرنا ہوتا ہے. تو اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے. اور خان نے کہا ظلم تو میرے خلاف ہوا ہے, گھر تو میرا توڑا گیا ہے, حملہ تو مجھ پہ ہوا, گولیاں مجھے لگی, میری جو ہے میرے کہنے کے مطابق FIR نہیں کاٹی گئی. اور انہوں نے کہا میں نے یہ بات سپریم کورٹ کے سامنے اٹھائی ہوئی ہے 9 مئی کے حوالے سے, لہذا سپریم کورٹ اس پر جو ہے وہ ان سے ہم نے مانگا ہوا ہے. میں تو خود کہتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. خان نے کہا یہ سب کچھ پلان تو میرے خلاف ہوا ہے. اور خان کہتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ والے کہ معافی مانگوں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے کروایا ہے, آپ معافی مانگیں. خان نے کہا کہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ معافی مانگو تو بس ختم کہانی 9 مئی والی. میں کہتا ہوں کیونکہ تم نے یہ کروایا ہے لہٰذا معافی تو تم مانگو گے. تو لہٰذا اب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. خالد ارشد یہ وہی جج ہیں جنہوں نے پہلے عمران خان کی 9 مئی کے حوالے سے ضمانتیں کینسل کی تھیں. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا یہ اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان کو جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یا کہتے ہیں کہ ان پرسن عمران خان کو پیش کیا جائے. اور آج پھر جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے, اور بہت بڑا جھٹکا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کہ جج صاحب نے میاں گل حسن صاحب نے انہوں نے کہا سنم جاوید کو بس رہا ہے, جاؤ, کوئی پولیس والا کوئی ان پر کوئی اور مقدمہ نہ بنائے اور نہ گرفتار کرے. جمعرات تک انہوں نے کہا کہ جمعرات کو میرے سامنے پیش کیا جائے, جمعرات تک ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. اور سنم جاوید کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے اسلام آباد میں رہنا ہے اور آپ نے کوئی بیان نہیں دینا. تو لہٰذا انہوں نے بڑے پلان بنائے ہوئے تھے, نہیں چھوڑنا. ججز کھڑے ہو گئے, ادھر سے لاہور ہائی کورٹ والے کھڑے ہو گئے, ادھر سے وہ ایک مجسٹریٹ نے FIA کا سارا پرچہ اڑا کے باہر پھینک دیا, اور اس کے بعد پھر گرفتار کیا گیا, اور کسی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, کون سا مقدمہ بنائے کون سا نہ بنائے. بلوچستان لے کے جاتے ہیں جی, نامعلوم جی یہ میں شامل ہے
بجلی روڈ تھانے کے اندر تو بلوچستان لے کے جاتے ہیں. تو میاں گل حسن نے بلا لیا کہ آؤ 5 بجے تک لے کے آؤ. اور یہ جو جج مرید عباس تھے انہوں نے بھی کہا کہ جاؤ پیش کرو. تو گل حسن صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا جاؤ بیٹی گھر جاؤ, سکون کرو, ریلیکس رہو. اب کیا ہے طاقتوروں کے پاس, جائیں پکڑے صنم جاوید کو, یہ تو کہتے نہیں چھوڑیں گے, معافی مانگے تب چھوڑیں گے. چلی گئی گھر. تو لہٰذا یہ جو عدلیہ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے اب محاذ کھول دیا ہے, اس کے اندر شکست اسٹیبلشمنٹ کو ہوگی, کیونکہ پریویس ریکارڈ بھی یہی کہتا ہے, اور اس میں شکست حکومت کو ہوگی. تو لہٰذا یہ صرف سیاسی شہید بننے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, ورنہ نظام کی موت ہو چکی ہے, یہ نظام ختم ہو چکا ہے, اور یہ حکومت اب کسی وقت بھی گھر جا سکتی ہے. پاکستان زندہ باد.